پاکستان کا نمبر 1 چینل 4 نیوز پاکستان۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ میں لیکچرر ہوں IR ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی میں BPS ڈین میں سرو کر رہا ہوں۔ 5 سال میری کراچی یونیورسٹی میں سروس ہے۔ 3 سال میں زیبس جو کراچی کیمپس ہے اس میں لیکچرر رہ چکا ہوں۔ 2 سال میں نے لطیف یونیورسٹی خیرپور میں IR ڈپارٹمنٹ میں سرو کیا۔ یہ میرے بڑے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لارکانہ DHO آفس کے امپلائی ہیں۔ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ لائبریرین ہیں BPS 17 خیرپور میڈیکل کالج میں۔ میرے چوتھے بھائی وہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ ڈاکٹر فیصل، یہ روش فارما کی طرف سے فیلڈ مینیجر ہیں جو کینسر ہاسپٹلس ہیں سندھ کی ان میں۔ اور یہ میرے 5ویں بھائی ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں جس کے اوپر FIR ہے، یہ ایڈوکیٹ ہیں، 2nd ایئر LLB کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ایکچولی آج اس پریس کانفرنس کرنے کا کیا مقصد ہے، میں کیا حقائق آپ کے سامنے اور پورے پاکستان کی عوام کے سامنے، سول سوسائٹی کے سامنے اور تمام کے تمام جو گورنمنٹ کے ہمارے ریسپانسبل انسٹیٹیوشنس ہیں جن کی میں تہہ دل سے عزت کرتا ہوں، ان کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کتنی ناجائزی اور کتنے سالوں سے ناجائزی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے اس بات سے میں شروع کروں گا کہ آج ہم ایک فیک FIR کی وجہ سے بیل کے اوپر ہیں۔ ہم نے آنریبل کورٹ لارکانہ سے بیل لی ہوئی ہے۔ 1 اپریل دس منتھ وی ور کالڈ بائی SHO مارکیٹ لارکانہ۔ انہوں نے ہمیں وہاں پہ آگاہ کیا، رات میں ہمیں وہ پولیس والے لینے آئے دروازے سے 2 مرتبہ۔ انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ آپ کے اوپر FIR کاٹی گئی ہے، اور جن لوگوں نے آپ کے اوپر FIR کٹوائی ہے ایک کا نام ہے اسد اللہ شیخ جس کی لکڑے کی دکان ہے، اور وہ دکان بھی ہماری ہی پراپرٹی کے اندر ہے۔ اور دوسرا ان کے اوپر ہمارے اوپر جو شاہد بنے ہیں، ایک ان کا بھائی ہے جس کا نام بگن ہے، وہاں پہ انہوں نے اس کا NIC والا نام لکھوایا ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا شاہد ہے وہ بھی اس کا کزن ہے ارشاد شیخ جو میرا انفارچونیٹلی کلاس فیلو ہے۔ اور اس FIR میں جو انہوں نے ہمارے اوپر، ہم 5 بھائیوں کے اوپر اور 2 نامعلوم ان کے اوپر سیکشن لگائے ہیں۔ ایک یہ لگایا ہے کہ میں نے لیکچرر کراچی یونیورسٹی، میں نے ڈاکے کی نیت سے نقب زنی کی ہے، اور وہ دیوار توڑ کے ہم نے دکان کے اندر گھسے ہیں، جو بقول ان کے کہ دکان کے اندر کوئی پیسے وغیرہ نہیں رکھے ہوئے تھے، کرونا ایمرجنسی کی وجہ سے دکانیں بند ہیں۔ اور پھر جب وہ ہمارے دروازے پہ شکایت کرنے آئے، جب انہوں نے وہ دکان کھول کے دیکھا کہ نقب زنی کی کوشش کی گئی ہے، وہ ہمارے دروازے پہ آئے جو FIR میں لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ ہمیں کہا کہ آپ نے ڈاکہ کیوں ڈالا ہے۔ ہم نے ان کو کہا یہ شام کے 6 بجے کا وقت ہے، ریممبر کہ یہ ٹائم شام کے 6 بجے انہوں نے FIR میں لکھوایا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائی کے نام پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ دروازے سے باہر نکلیں گھر سے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ دکان پہ بیٹھیں، ہم آپ سے بات کرنے آتے ہیں کہ ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے۔ پھر ہم 5 بھائی اور 2 ہمارے ساتھ نامعلوم، یہ FIR کا متن ہے، ان کے دکان پہ چل کے گئے ہیں۔ اور یہ جو میرا بھائی ڈاکٹر ہے، یہ اس نے فارمیسی میں ڈگری کی ہے، الحمدللہ ہم پڑھے لکھے فیملی ہیں، میں گولڈ میڈلسٹ ہوں، اپنی فیکلٹی میں نے ٹاپ کی تھی۔ سندھ یونیورسٹی سے میرا ریکارڈ منگوا لیجئے، میری ڈگری کا ریکارڈ منگوا لیجئے، 16 فیکلٹی ڈپارٹمنٹس میں اور سوشل سائنسز فیکلٹی میں نے ٹاپ کیا ہے۔ گولڈ میڈل میرے گلے میں گورنر سندھ اشرت العباد نے ڈالا۔ وائس چانسلر اس وقت جامعہ سندھ کے جو تھے مظہر الحق صدیقی، انہوں نے مجھے سونے کے تمغے کے بعد چاندی کے تمغے سے نوازا ڈپارٹمنٹ ٹاپ کرنے کے اوپر۔ 2 چاندی کے تمغے مجھے ملے اور 1 مجھے سونے کا تمغہ ملا ہے۔ آج میں ڈکلیئرڈ چور ہوں۔ پھر ہم ان کے دکان کے اوپر گئے اور انہوں نے وہاں پہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ میرے بھائی نے پسٹل نکالی، ہم نے ان کو یرغمال کیا، اور یرغمال کرنے کے بعد ہم نے ان کو موت مار دھمکیاں دی، مرنے کی دھمکیاں دی، اور اس کے بعد وہ ہراسمنٹ میں آ گئے۔ ہم پھر اپنے گھر چلے گئے اور وہ تھانے میں FIR جمع کروانے چلے گئے۔ اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دودھ کی دکانیں، میڈیکل اسٹور، راشن کی دکانیں جن کو بھی 5 بجے تک کھلنے کی اجازت ہے، اس کے بعد 144 CM سندھ کے آرڈرز میں لے کے آیا ہوں اپنے ساتھ، میرے پاس تمام کے تمام ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں، وہ نافذ ہے۔ انہوں نے اس بات کو پولیس نے نوٹس نہیں کیا کہ جو دکانیں ہم خود بند کروانے جاتے ہیں، یہ لکڑی کی دکان کیسے کھلی ہوئی تھی جس کے اوپر ہم نے نقب زنی کے ارادے سے پہلے کوشش کی ہے، پھر ان کے اوپر ہم نے حملہ کیا پسٹل لے کے، ہتھیار لے کے۔ ہمارے گھر کے سامنے 1 منٹ کے مفاصلے پہ پولیس اسٹیشن جو مرادوان لگتا ہے اس کی چوکی بنی ہوئی ہے، اس کے صوبے دار جو اس وقت تھانے دار ہیں وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تھے وہاں پہ موجود۔ SHO مرادوان وہ علاقہ خود لاک ڈاؤن کرواتے ہیں، 4:30 بجے سے یہ کوشش شروع ہو جاتی ہے، 5 بجے تک تمام دکانیں بند کروا دیتے ہیں، گارنٹی کر رہے ہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن کروایا، یہ پولیس خود اس کو کلیم کرے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم 5 نہیں، ہم 6 بھائی ہیں، ہم ٹوٹل 6 بھائی ہیں، لیکن 5 کے نام FIR میں اور 2 نامعلوم انہوں نے بتائے ہیں۔ ہم جب 4 بھائی
3 भाई बड़े और हमारे 4th नंबर भाई को उन्होंने एफआईआर में नाम नहीं दिया, एग्जेम्प्ट करवाया है। क्यों करवाया उसकी मैं एक हकीकत आपके सामने बयान कर देता हूँ। वो हमारे भाई मेंटली डिस्टॉर्टेड हैं। मेडिकल की एक टीम है पूरी की पूरी जो उसका इलाज करती है, और वो पिछले 5 साल से इसी टेंशन की वजह से जो इन्होंने हमें हरासमेंट की है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का स्टूडेंट था, उसकी तालीम रुक गई, वो अब पागल है, घर पे है। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आए उसको भी देख लें। उसके पागल होने की वजह से उसका एफआईआर में नाम नहीं है, वरना शायद वो भी उसका भी नाम दे देते, लेकिन हम 5 के नाम उन्होंने चोरों की हैसियत से एफआईआर में डलवाए। मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए 4 न्यूज पाकिस्तान।